دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں، دوسرا فیملی کو ملنے کے لیے اور ٹرانسفر کرنے کے لیے ہے کہ ہم کل کا نوٹس کر دیتے ہیں اور کل دوسری پارٹی کو سن کے ہم فیصلہ کریں گے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کیس پر فیصلہ ہے ہمایوں دلاور صاحب کی جانب سے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے چیلنج کریں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، جو ہمایوں دلاور کا لیٹسٹ فیصلہ سزا والا ہے، اس کو تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی صورت میں چیلنج کر دیا ہے الانگ وتھ اسٹے آرڈر، کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا جائے، جس کو 426 کی پٹیشن کہتے ہیں، تاکہ اس میں ان کی ضمانت ہو سکے۔ ایک تو یہ پوزیشن ہے، اور دوسرا جو سپریم کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہے وہ ہم نے عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے جو آرڈر ریمانڈ کیا تھا اسی جج کو واپس بھیج دیا جس نے آلریڈی 2 فیصلے کر چکا ہے، اور ساتھ ہی اس کے تعصب کے بارے میں، اس کے باعث کے بارے میں سارا ثبوت موجود ہے۔ اس کے باوجود اس نے سنے بغیر ون سائیڈڈ ہمارے خلاف ایکشن کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جگہ ہمارا کیس قابل سماعت ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو چلائیں گے۔ شعیب صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ سینئر قانون دان عطا اعزاز حسن صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ جلد ضمانت ہو جائے گی، تو ضمانت کب تک ان کی متوقع، یا وہ طویل عرصے کے لیے جیل میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں، اس کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فکس میچ تھا۔ جان بوجھ کے ان کو بغیر سنے، ان کو حق کے دفاع دیے بغیر، ان کی لسٹ آف وٹنسز پہ کو ریجیکٹ کر کے، اور ایک لحاظ سے ہمارے شواہد پیش نہ ہو کرا کے، ایک طرح سے انہوں نے جان بوجھ کے ایک غلط اور متعصب جج کے طور پر اس نے فیصلہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 دن 2 دن 4 دن سے زیادہ یہ سسٹین نہیں کر پائے گا، اور یہ سیٹسفائیڈ بھی ہو جائے گا۔ سر، 10 اگست کو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہو، کیا عامر فاروق صاحب اگر اس کی وہ کریں گے تو آپ لوگوں کو قبول ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ تو پہلے ہی اس پر اعتراض عدم اعتماد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جج صاحب جو ہے نا وہ ان پر اعتراض۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عامر فاروق صاحب کو اب یہ کیسز سننے نہیں چاہیے، ان کو ریکیوز کر دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھ گئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اعتراض بھی ہے، اور ساری پبلک اس پہ اعتراض کر رہی ہے، اس لیے کہ جس انداز سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جس طرح بحث سنے بغیر انہوں نے وہ ساری کرمنل ریویژنز دوبارہ ریمانڈ کر دی ہیں، اور ٹرانسفر اپلیکیشن کو بھی سنے بغیر ڈسمس کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ ان کو نہیں سننا چاہیے، اور باقی تو ظاہر ہے وہ جب کیس لگے گا اور اس پہ جو لیگل ہماری ٹیم ہے وہ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ سر، لاسٹ یہ بتا دیجیے گا، کل نعیم حیدر پچوتا صاحب ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے، ان کو چیئرمین پی ٹی آئی سی کلاس میں ہے، جبکہ حکومتی وزراء دعویٰ کریں کہ وہ بی کلاس ان کو وہی سہولیات ملی ہوں جو نواز شریف صاحب اور دیگر وزرائے اعظم وہاں جیلیں کاٹتے رہے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو وزراء ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹک جیل میں وہ بی کلاس ہے ہی نہیں، اور سی کلاس ہو یا ڈی کلاس ہو یا بی کلاس ہو، بھائی ایک صاف ستھرا کمرہ تو ان کا حق ہے، ایک سابق پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ایک صاف ستھرا واش روم تو ان کا حق ہے، ان کو جو فیسلٹیز انڈر دی لا مل سکتی ہیں وہ تو ملنی چاہیے نا۔ ان کو صرف جسمانی اور ذہنی اذیت دے کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر لو گے؟ وہ فولاد کی طرح کھڑا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے حوصلے اور ہمت پست نہیں کر سکتے، اور اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پرسوں کا آپ نے پشاور کا اور حویلیاں کا عوامی ریفرینڈم دیکھ لیا، اور لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ سر، یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ڈیالہ جیل منتقلی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہو جائے گی یا ابھی اس میں پروسیس لگے گا؟ یہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ ہمایوں دلاور نے جو اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ڈیالہ جیل میں رکھیں، تو یہ اٹک جیل میں لے کر کیوں گئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ لے آئیں گے، اور اگر نہیں لائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انلیگل طریقے سے فکس میچ کے ذریعے سیاسی طور پر جب آپ یہ فاشسٹ جماعتیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ فاسسٹ جماعتیں ہر حال میں عمران خان کو سزا دینا چاہتی ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں جو خلاف ضابطہ قانون کے برعکس نہیں لے سکتے تھے، جس میں مریم نواز، آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، وہ تو آج اس کیس کے مدعی ہیں، وہ تو حاکم بنا دیے گئے، اور جس نے قانون قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کو قانون کے مطابق ڈسپوز آف بھی کیا اور ڈکلیئر بھی کیا، اس کو آپ جیل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انصاف کا یہ جو دوہرا معیار ہے، سب پبلک لوگ جانتے ہیں۔ سر، آپ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کور کمیٹی کو میں اختیارات دے آئے ہیں، اور فیصلے جو ہوں گے وہ کرنے سے پہلے وہ مجھ سے مشاورت کریں گے، اور فیصلہ فائنل میں نہیں کرنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی منظوری کے بعد کوئی تبھی فیصلہ پی ٹی آئی کا آفیشلی تسلیم کیا جائے گا، یا کور کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، کور کمیٹی کو پورا اختیار ہے فیصلے کرنے کا،
لیکن فائنل ڈیسیجن بہرحال عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور جہاں جہاں ہماری کنسلٹیشن ان سے ہوگی یا ان کا میسج آئے گا تو اس کے مطابق ان کی گائیڈ لائنز پہ ہم چلیں گے، لیکن کور کمیٹی نے ہی مینلی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جب تک ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوتا تو جو فیصلے ان دی انٹرسٹ آف دی پارٹی ہو سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ شاہین صاحب یہ لاسٹ فرما دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ خبریں کل چل رہی تھی، پورے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ وائرل تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو صدارت سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور اس طرح کی کوئی منظوری ہوگی۔ اگر اس طرح کا ابھی تو الیکشن کمیشن وضاحت کل کر دی تھی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں اور یہ بے بنیاد ہے، ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے، نہیں کس طرح کا اجلاس ہوا ہے۔ اگر اس طرح کا صدارت سے ہٹانے کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو لیگل ٹیم کی کیا تیاری ہے اور لیگل ٹیم اس پر کیا اپنا ریئیکٹ دے گی؟ دیکھیں، جس کیس کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں یہ کیس ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اگر کوئی الیکشن کمیشن اس طرح کا فیصلہ کرے گا وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ ہم قانون کے طریقے کے مطابق قانونی طور پر اس کو چیلنج کریں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا کے یہ لیول پلینگ فیلڈ اور لندن پلان کا ایک حصہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر یہ ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں ناظرین اس وقت میرے ساتھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پچوتا صاحب موجود ہے۔ پچوتا صاحب کیا کہیں گے آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے کیا؟ آج کی سماعت کے حوالے سے یہی ہے کہ آج اجازت نہیں ملی اے کلاس کے حوالے سے، اور جو دیگر ہم نے درخواستیں کی تھیں ڈاکٹر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہنما ہیں ان کو ملنے کے حوالے سے صرف ایک اجازت دی گئی ہے کہ آپ جائیں 3 سے 4 وکلا اور ان سے مل لیں، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ نعیم صاحب کل آپ ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے، اور کل ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے میڈیا کو بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بی کلاس کی سہولیات وغیرہ دی ہوئی ہیں۔ نہیں، فی الحال تو یہ میڈیا کے اوپر پہلے سے چل رہی خبر، کل جو میں ملا ہوں کوئی بی کلاس نہیں ہے، سی کلاس بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ ایک اتنی اذیت دی جا رہی ہے، سی کلاس کے اندر بھی یہ جو اذیتیں دی گئی ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے جو ہے ڈی کلاس میں رکھ دیں۔ میری انفارمیشن کے لیے جو میں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، لیکن یہ درخواست ان کی طرف سے نہیں دی کہ میری طرف سے دی گئی ہے، یہ صرف میں نے درخواست دی ہے، یا ادھر ہائی کورٹ کے اندر بھی یا وہاں پر بھی انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے یہ کلاس دی جائے۔ نہیں بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ آج بھی آپ ملنے جا رہے ہیں، تو کیا آج جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوئی ہے کہ وہ آپ؟ جی، ابھی آرڈر آئے گا اور ان کو واٹس ایپ کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو اب چیئرمین پی ٹی آئی کی جگہ جو ہے وہ کوئی نائب چیئرمین کوئی پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے یا چیئرمین صاحب خود ہی ہیں، ابھی تک تو کوئی فیصلے میں خود ہی کروں گا جیل سے؟ فیصلے ڈیفینیٹلی کمیٹی کرے گی، لیکن جو ایسی چیز ہوگی جو بہت اہم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی منظوری ہوگی۔ تو چیئرمین صاحب کے جذبات کیسے تھے جب آپ ان کو ملے، اور جس طریقے سے وہاں نہ ان کو وضو کرنے کی صحیح سہولیات میسر ہے، تو آپ نے ان کے جذبات کو کیسے دیکھا، کیا کہیں گے اس سوال؟ بس وہ ہمت آئی ہے ان کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ